بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے پاک کلام کو سمجھنے اور سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نصیب میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کے اندر ایک گروپ بنائیے، اور وہ لوگ جو تفسیر قرآن کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہوں ان کو ہمیں ضرور یہ شیئر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی طالب ہو اور ہم اس تک اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، سلسلہ یوں ہے کہ کفار مکہ کے خلاف جو حجتیں قائم کی گئیں سورہ طور کے حوالے سے، آیت نمبر 41 پر آج ہمارا کلام ہے۔ 7 حجتیں ہم سماعت کر چکے ہیں، آج 8ویں دلیل اس پر بات ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے تو یہ حکم لگاتے ہیں۔ ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جو کچھ ہونے والا تھا لوح محفوظ پر لکھوا دیا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کی تقدیریں ہیں، لوگوں کے نصیب ہیں جو وہاں پر درج ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لوح محفوظ کا علم ہے ان کفار کے پاس ہے کہ جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور بالخصوص یہ چند باتیں اور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اچھا، اگر اٹھ گئے تو ہمیں عذاب نہیں ہونا۔ ہندوؤں کے اندر ایک نظریہ پایا جاتا ہے جسے آواگون کہتے ہیں کہ جناب 7 جنم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انسان نظر آ رہا ہے، آئندہ جنم میں وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، تو اگر ہم مرنے کے بعد اٹھ بھی گئے تو ہمیں اس طرح کا عذاب نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جناب ایک محشر کا دن ہے، اس دن احتساب ہوگا اور اچھے عمل پر جنت ہے، برے اعمال کے نتیجے میں جہنم ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ آواگون کا عقیدہ یعنی کسی اور جنم میں ہم کچھ اور بن جائیں گے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ انہیں جھنجھوڑا گیا، کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو وہ اپنا لائف سٹائل خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو جو ہے ہر طرح کی سہولیات اس کے لیے مہیا فرمائیں، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید زندگی فضول بنائی گئی ہے، انجوائے کے لیے ہے، لائف سٹائل کو انجوائے کیا جائے۔ تو وہ شخص جس کے نزدیک یہ بات ہو کہ احتساب کا عمل نہیں ہے، تو وہ اپنی لائف سٹائل خود طے کرتا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور جس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ کل بروز قیامت احتسابی عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر ایک راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہی اطاعت کا راستہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو تاکہ آخرت کی زندگی جو ہے خوشحال ہو۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ انہیں یہ جو جھنجھوڑا گیا، اس کا میسج آج بھی ہم سب کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگ جن کو اسلامی احکامات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتے، وہ بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر یہ جو سزائیں ہیں، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا، اسی طریقے سے زنا کی سزا رجم ہے یا پھر کوڑے ہیں، شراب کی سزا ہے، تو یہ جو سزاؤں کا سلسلہ ہے یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ ان کی اپنی سمجھ کے قصور ہے۔ جس نے کائنات بنائی ہے اس نے ایک نظام بھی دیا، غلط کاموں کی سزائیں بھی مقرر فرمائی ہیں، لیکن جن لوگوں کے نصیب میں ادھورا ایمان ہے جو کہ در حقیقت کفر ہے، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ جو مرضی آئے قبول کرے اور جو مرضی آئے انکار کرے؟ اگلی آیت میں ارشاد ہوا، ام یریدون کیدا، یا یہ کسی فریب کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی وہ جو کفار حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کا ارادہ جو ہے وہ کسی فریب کا ہے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو کفار ہیں انہی پر داؤ پلٹنا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ جو کفار پلاننگ کر رہے ہیں مکر و فریب کی، داؤ پیچ کی، انہوں نے ایک ترکیب یہ بھی کی تھی کہ دار الندوہ
جہاں پنچایت کمیٹی کا آفس تھا ان کا، تو وہاں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. تو یہ ان کا ایک داؤ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ داؤ کا ارادہ رکھتے ہیں، کسی فریب کا، فریب انہی پر لوٹنا ہے. اور ایسا ہی ہوا، میدان بدر کے اندر بدترین ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور ناظرین یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں ان کے خلاف داؤ پیچ استعمال کیے جاتے ہیں. کفار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں. عالمی سطح پر جو ہے یہ کام ہوتا ہے، لیکن بالآخر اسلام سلامت ہے، سلامت رہے گا. وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیادیں یعنی قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمانی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اپنے پیارے دین کی قدر کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اخلاص کے ساتھ استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے.